قرآن کریم وہ سابق انبیاء کے جو قصے رکھتا ہے قرآن کریم میں، وہ اللہ تعالیٰ کیوں رکھتا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد یا حکمت کیا ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں، قرآن حکیم میں جتنے بھی انبیاء کے قصے آئے ہیں ان کا بیان کا مقصد کہانی سنانا یا قصہ سنانا ہرگز نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں کوئی بھی قصہ یا کوئی بھی کہانی وہ مکمل کہانی کے طور پر بیان ہی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ایک ہی صورت میں بیان ہوا ہے، اس میں بھی سارے واقعات جو ہیں ایک ترتیب کے ساتھ، ایک سیکوینس کے ساتھ تمام واقعات پورے نہیں ہوتے، بلکہ جستہ جستہ مختلف جگہوں پہ واقعات لیے گئے ہیں اور ان کو ملا کے ہم ایک واقعہ بناتے ہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قرآن حکیم میں جتنے بھی انبیاء کے قصے ہیں اگر ان کو پوری کہانی کے طور پر بنایا جائے تو اس کے لیے تاریخ کی مختلف روایات کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اس میں سے تورات اور انجیل کی یا بائبل کی جو بہت ساری کہی ہوئی باتیں ہیں ان کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے، تب جا کے یہ کہانی، یہ واقعات بنتے ہیں۔ جبکہ قرآن کا مقصد ان کو قصہ اور کہانی کے طور پر بیان کرنا نہیں بلکہ عبرت کے طور پر بیان کرنا ہے۔ جی۔ لہٰذا قرآن خود کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ، اور یہاں پہ جب قصص کہا جاتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ان کے بیان میں جو جتنے بھی قصے بیان ہوئے ہیں انبیاء کے، اس کے اندر اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں اور عبرت ہے۔ عبرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کریں۔ تو کوئی بھی کسی بھی قصے کی، کسی بھی کہانی کی قرآن حکیم صرف وہ جہت بیان کرتا ہے، اس کا وہ پہلو بیان کرتا ہے جس کا تعلق عبرت کے ساتھ ہوتا ہے، نصیحت کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہوتا ہے۔